نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، اللہ تعالی جل شانہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ عزت والے کسی نفس اور شخص کو پیدا نہیں فرمایا، اور میں نے اللہ تعالی جل شانہ کو ان کے علاوہ کسی کی زندگی پر قسم کھاتے ہوئے نہیں سنا۔ اللہ تعالی جل شانہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی زندگی کی قسم نہیں کھائی، کیونکہ آپ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ معزز ہیں۔ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اللہ تعالی جل شانہ نے اپنی حبیب کی زندگی کی قسم کھائی، کیونکہ تمام بہترین اوصاف و کمالات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات شریف میں جمع تھیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ سچے، اور اپنے طرز گفتار میں سب سے زیادہ نرم، اور معاشرت کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ معزز تھے۔ پہلی بار دیکھنے والے کے لیے عظمت جلال کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس رعب انگیز تھی، جبکہ جان پہچان اور میل جول کے بعد سراپا محبت۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت گو کے لیے یہ کہے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا تھا کہ میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد ان جیسا کوئی نہیں دیکھا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ سخت مزاج تھے اور نہ ہی کسی کی تذلیل کرنے والے، ہر نعمت کی تعظیم کرتے تھے، خواہ وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ کبھی کسی نعمت کی برائی نہیں کی، دنیا اور اس کی کسی چیز کی خاطر ناراض نہیں ہوا کرتے تھے۔ ہاں، دین کے معاملے میں اگر کوئی حق سے تجاوز کرتا تو پھر کوئی چیز آپ کے غصے کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، جب تک کہ آپ اس کا بدلہ نہ لے لیتے۔ اپنے نفس کی خاطر نہ کبھی غصہ کیا اور نہ ہی کبھی ذاتی نوعیت کی زیادتی پر کسی سے انتقام لیا۔ جب کبھی ناراضگی کا اظہار فرماتے تو چہرہ مبارک پھیر کر آنکھیں موند لیتے، اور جب خوش ہوتے تو نظریں نیچی کر لیتے۔ ہر معاملے میں اعتدال کو پسند فرماتے، نہ حق میں کوتاہی کرتے نہ ہی اس سے تجاوز فرماتے، بلکہ ہر چیز کا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں ایک اندازہ مقرر تھا۔ لوگوں میں سب سے بہتر آپ کے ہاں وہ تھا جو سب کا خیر خواہ ہوتا تھا، اور مقام و مرتبہ آپ کے ہاں اسی کا بلند تھا جو دوسروں کا امداد اور مدد کرنے والا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتا تھا۔ مجلس میں جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتے تھے اور اس کا دوسروں کو بھی حکم دیتے تھے۔ ساتھ بیٹھنے والوں میں سے ہر ایک کو اس کا حصہ عطا فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا شخص یہ نہیں سوچتا تھا کہ کوئی دوسرا اس سے زیادہ آپ کے ہاں محترم ہے، بلکہ ہم نشینوں میں ہر ایک یہی خیال کرتا کہ وہ ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زیادہ قریب ہے۔ بات کرنے والے سے اعراض نہ فرماتے جب تک کہ وہ خود منہ نہ پھیرتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس علم، بردباری، حیا، دیانت، امانت اور صبر کی مجلس ہوتی تھی۔ اس میں آوازیں بلند نہیں کی جاتی تھیں، بلکہ یہ ادب اور وقار کی مجلس ہوا کرتی تھی۔ اس میں بزرگوں کی تعظیم، چھوٹوں پر شفقت اور محتاجوں کو ترجیح دی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ ہنس مکھ رہتے، نرم مزاج اور متواضع تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ بدتمیز تھے، نہ سخت خو، نہ شور مچانے والے، نہ فوش گو اور نہ عیب جو۔ کسی کی تذلیل نہیں فرماتے تھے، کسی کو شرمندہ نہیں کرتے تھے، ٹو نہیں لگاتے تھے، اور بات وہی فرماتے جس پر آپ کو اللہ کی طرف سے اجر کی امید ہوتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بولنے لگتے تو مجلس میں شریک تمام ساتھی سر نیچے کر کے ایسے خاموش ہو جاتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ اگر کسی دیہاتی یا اجنبی شخص کے لہجے میں سختی ہوتی یا طرز گفتار ٹھیک نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے ٹوکنے کے بجائے صبر سے کام لیتے تھے۔ بولنے والا تبھی بولتا جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آپس میں کسی بات پر بحث نہیں فرماتے تھے۔ جس بات پر ہم مجلس ہنسے اس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی مسکرا دیتے، جس چیز پر ہم مجلس تعجب کرتے اس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تعجب فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ صابر، سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والے، عہد و پیمان کا سب سے زیادہ پاس رکھنے والے، سب سے زیادہ سچے، سب سے زیادہ شرمیلے، بلکہ پردہ نشین کنواری لڑکے سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کوئی بات ناگوار گزرتی تو چہرہ مبارک پر ہی اس کے آثار ظاہر ہو جاتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ مسلمان اس وقت تک کامیاب رہے گا
جب تک یہ اپنے نبی کے لائے ہوئے دین سے چمٹا رہے گا، آپ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے گا، آپ کے نقش قدم پر چلتا رہے گا، آپ کی ذات گرامی کو ہر چیز سے عزیز تر اور محبوب رکھے گا، اور آپ کی شفاعت کی امید رکھتے ہوئے آپ کی محبت اور درود پاک سے خدا تعالیٰ جل شان و قرب حاصل کرتا رہے گا۔ اے اللہ کے حبیب، سلام ہو آپ پر، جس دن آپ کی ولادت بسعادت ہوئی، جس دن آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے، اور جس دن آپ کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔